مرزا اسداللہ خان غالب کو کون نہیں جانتا۔ ان کا شمار اردو زبان کے سب سے بڑے شاعروں میں ہوتا ہے۔ 19ویں صدی کو مرزا غالب کی صدی کہا جاتا ہے۔ آج ہم اپنی پریزنٹیشن میں مرزا اسداللہ خان غالب کی زندگی کے چند اہم پہلو آپ سے شیئر کریں گے۔ مرزا اسداللہ خان غالب 1797 کو عبداللہ بیگ کے ہاں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام اسداللہ بیگ خان تھا۔ غالب کا کمال یہ تھا کہ وہ انسانی نفسیات کو گہرائی میں جا کر اس سلیقے سے بیان کرتے کہ سننے والا متاثر ہوئے بنا نہیں رہ پاتا۔ مرزا غالب مصیبتوں کو ہراتے ہراتے بڑے ہو گئے۔ ان کو بچپن ہی سے بڑے بڑے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ بچپن ہی میں وہ اپنے والد کے سایہ سے محروم ہو گئے، جس کے بعد ان کی پرورش کا ذمہ ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے لی۔ مگر جب غالب کی عمر 8 سال ہو گئی، ان کے چچا بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ بہت ہی کم سنی قریب 11 سال کی عمر میں مرزا غالب نے شعر و شاعری شروع کر دی۔ غالب کے آباء و اجداد کا تعلق وسطی ایشیا سے تھا۔ فارسی زبان اس وقت برصغیر میں شاہی دربار سے لے کر تمام تہذیب و تمدن کے گہواروں میں عام تھی۔ یہی وجہ ہے کہ غالب کی شاعری کا ایک بڑا حصہ فارسی زبان میں بھی ہے۔ اردو شاعری غالب کی سرپرستی میں اپنے عروج پر پہنچی۔ غالب اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اکثر اردو شاعری کے روایتی قوانین کو بالائے طاق رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کی مخالفت کرنے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد تھی۔ مرزا غالب اپنی شاعری میں مذہب سے متعلق خیالات کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بھی بنے۔ انہوں نے مسلمانوں کی عظیم سلطنت کو برباد ہوتے دیکھا اور باہر سے آئی ہوئی انگریز قوم کو ہندوستان جیسے ملک پر اقتدار پر جاتے ہوئے دیکھا۔ غالباً یہی وہ پس منظر ہے جس نے ان کی نظر میں گہرائی اور فکر میں وسعت پیدا کر دی۔ جب ان کے سر سے والد اور چچا کا سایہ اٹھ گیا تھا تو یتیم اور بے سہارا بچے کو نواب احمد بخش خان نے ان کے خاندان کے لیے انگریزوں سے وظیفہ مقرر کرا دیا۔ 1810 میں 13 سال کی عمر میں ان کی شادی نواب احمد بخش کے چھوٹے بھائی مرزا الہی بخش خان کی بیٹی امرا بیگم سے ہو گئی۔ شادی کے بعد انہوں نے اپنے آبائی وطن آگرہ کو خیر آباد کہہ کر دہلی میں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ شادی کے بعد مرزا کے اخراجات میں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے ان کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں تک کہ ان کو قرضے لینے پڑے اور قرضے دن بدن بڑھتے گئے اور ان کا بوجھ اتنا بڑھ سکا کہ مرزا غالب برداشت نہ کر سکے۔ ان مالی مشکلات سے چھٹکارا پانے کے لیے انہوں نے قلعے میں ملازمت اختیار کر لی۔ بہادر شاہ ظفر نے مرزا غالب کو نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کا خطاب عطا کیا اور خاندان تیموری کی تاریخ لکھنے پر مامور کر دیا، اور اس طرح انہیں 50 روپے ماہوار وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ غدر کے بعد مرزا کی سرکاری پینشن بھی بند ہو گئی۔ چنانچہ 1857 کے بعد مرزا غالب نے نواب یوسف علی خان والی رامپور کو امداد کے لیے خط لکھا۔ انہوں نے 100 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا، جو مرزا غالب کو تا دم حیات ملتا رہا۔ مرزا غالب کی قسم پرسی کا اندازہ آپ ان کے اس خط سے لگا سکتے ہیں، جس میں انہوں نے برسات کا ذکر کرتے ہوئے کچھ یوں لکھا تھا:
دیوان خانے کا حال محض سراج سے بدتر ہے۔ میں مرنے سے نہیں ڈرتا، فقدان رحمت سے گھبرا گیا ہوں۔ چھت چھلنی ہو گئی، ابر یعنی بادل 2 گھنٹے برسے تو چھت 4 گھنٹے برستی ہے۔ اپنے غموں کو غلط کرنے کے لیے مرزا غالب کثرت سے شراب نوشی کا سہارا لیتا تھا۔ بدر کے بعد مرزا غالب بھی قید ہو گئے تھے۔ ان کو جب وہاں کے کمانڈر آفیسر کرنل براؤن کے سامنے پیش کیا گیا تو کرنل نے مرزا غالب کی وضاحت دیکھ کر پوچھا، تم مسلمان ہو؟ مرزا غالب نے کہا، آدھا مسلمان ہوں۔ کرنل بولا، کیا مطلب؟ مرزا نے کہا، جناب شراب پیتا ہوں، سور نہیں کھاتا۔ شراب نوشی کی وجہ سے ان کی صحت دن بدن خراب ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ اکثر بے ہوش رہتے تھے اور مرنے سے پہلے ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اور اسی حالت میں 15 فروری 1869 کو دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کو دہلی میں سپرد خاک کیا گیا۔ آج بھی دہلی میں مرزا غالب کا مزار چادریں، پھول فروخت کرنے والے بریانوں کی ریڑھیوں اور کسائیوں کی دکانوں کے درمیان موجود ہے۔ شور کی مہیب آواز سے دل بیٹھا جا رہا تھا۔ مردوں کی دنیا میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ سب کے سب ایک دوسرے کو دھکا دے کر آگے بڑھنے اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، کرو فرسا شور دلوں میں دہشت پیدا کر رہا تھا۔ صدیوں پرانی اور ٹوٹی پھوٹی قبروں سے مردے ایسے اچھلت اور افراتفری کے عالم میں نکل رہے تھے جیسے زلزلے کی خبر سن کر گاؤں والے گاؤں چھوڑ رہے ہوں۔ اس عالم و وحشت میں میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب ایک قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ اس کا مردہ سکون اور اطمینان کے ساتھ سو رہا ہے۔ میں وہیں کھڑا ہو کر سوچنے لگا کہ یا خدا، یہ بے فکرہ انسان کون ہے جسے اس عالم میں بھی نیند آ رہی ہے؟ میرے قریب سے 2 عجیب الخلقت ہستیوں کا گزر ہوا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، یہ لاشیں بے کفن است خستہ جاں کی ہے، یہ لاشیں بے کفن است خستہ جاں کی ہے، حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا۔ است خستہ جاں یعنی مرزا غالب کا نام سن کر میں وہیں کھڑا ہو گیا اور ان کی قبر سے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس لاش میں حرکت ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ہو بہو غالب کی شکل اختیار کر لی۔ غالب جھنجھلائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی چتون سے سخت غصے کا اظہار ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد بڑے ہی جلے بھنے انداز میں انہوں نے کہا، وائے وہاں بھی شور محشر نے نہ دم لینے دیا، وائے وہاں بھی شور محشر نے نہ دم لینے دیا، لے گیا تھا گور میں ذوق تن آسانی مجھے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے نظر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا تو نہ صرف مجھے بلکہ مجھ جیسے اور کئی بے فکروں کو اپنی طرف گھورتے ہوئے پایا۔ یہ منظر دیکھتے ہی وہ کھڑے ہو گئے اور پھر اوپر نظر اٹھا کر ایک اپنائیت بھرے لہجے میں کہنے لگے، ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرقے دریا، ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرقے دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ ابھی ہم لوگ اس نظارے میں مشغول تھے کہ یک بیک کہیں سے آواز آئی، میدان حشر میں چلو اور بارگاہ یزیدی سے اپنے فیصلے حاصل کرو۔ میں بھی لگ پگ کر پہنچا۔ وہاں طرح طرح کے انسانوں کا ایک نبودہ کثیر تھا۔ تمام لوگ اپنے اپنے مراتب کے لحاظ سے مختلف قطاروں میں کھڑے تھے اور اپنے اپنے اعمال کی جواب دہی میں مشغول تھے۔ چند ناموں کے بعد آواز آئی، اسد اللہ خان غالب والد عبداللہ بیگ خان حاضر۔ اے ہمارے رب، اس شخص پر الزامات تو بے شمار ہیں، اگر ہم ان سب کی تفصیل میں جائیں تو وقت ختم ہو جائے گا، مگر بیان ختم نہ ہو۔ اے معبود حقیقی، اس نے اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو راہ مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کی۔ اس وقت تیری اجازت سے میں اس شخص کے صرف ان اشعار کو پیش کرتا ہوں جن میں اس نے طرح طرح سے جنت کا مذاق اڑایا۔
ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو بہلانے تو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اے معبود حقیقی غالب، پروردگار غالب، غالب کیا تمہیں اس بیان کی صداقت پر کوئی اعتراض ہے؟ معبود حقیقی، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ غالب یہ نہ بھولو کہ تم کہاں کھڑے ہو، یہ ہمارا انتظام تھا۔ اس انتظام میں دخل دے کر یا اس پر اعتراض کر کے سرکش اور باغیوں کے زمرے میں شامل ہونے کی کوشش نہ کرو۔ اے رحیم و کریم، میں اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ ہاں، اس میں بھی ہماری مصلحت تھی اور اس میں بھی ہماری مصلحت ہے۔ تمہیں ایک بار پھر حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے دائرے میں رہو اور ہمارے انتظامات پر اعتراض نہ کرو۔ فی الحال ہمارے چند سوالوں کے جواب دو۔ ارشاد یا رب العزت۔ قسم کھاؤ کہ تم جو کچھ کہو گے سچ کہو گے۔ صادق ہوں اپنے قول میں، غالب خدا گواہ، کہتا ہوں سچ کے جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ کیا تمہیں ہماری وحدانیت پر ایمان تھا؟ بے شک اے ذات واحد، میرا یہی ایمان تھا۔ کیا تم دنیا میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے قائل تھے؟ ہاں اے معبود برحق، میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ اس کی امت میں ہوں، میرے رہیں کام کیوں بند، واسطے جس شے کے غالب گنبد بے در کھلا۔ اچھا تو پھر یہ بتاؤ کہ ایسے قابل اعتراض اشعار تم نے کیوں لکھے؟ اے رحیم و کریم، رحمت اگر قبول کرے کیا بعید ہے، شرمندگی سے عذر نہ کرنا گناہ کا۔ کیا تمہیں کچھ یاد ہے کہ دنیا میں تم نے کتنے گناہ کیے؟ آتا ہے داغ حسرت دل کا شمار یاد، مجھ سے میرے گناہ کا حساب اے خدا نہ مان۔ کیا تمہاری کوئی خواہش ہے؟ پروردگار غالب، میرا حال تو دنیا میں یہ تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ لیکن اے امیدوں کے بر لانے والے، اگر میں بیان کروں تو کیا میری خواہش پوری کی جائے گی؟ بیان کرو۔ مجھے یہ کہنے کی اجازت دی جائے کہ ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، یا رب اگر ان کے کردہ گناہوں کی سزا ملے۔ اے پروردگار عالم، اس نے اتنے ہی پر بس نہ کیا، اس نے تو گستاخی کی حد کر دی، لوگوں کو تلقین کی کہ بحشت کو دوزخ میں ڈال دو۔ صاف صاف بتاؤ کہ اس نے کیا کہا؟ اے مالک کون و مکان، اس نے کہا کہ ساتھ میں تار ہے نامے اندبین کے لاغ، دوزخ میں ڈال دو، کوئی لے کے نہیں بحشت کو۔ کیا اس نے واقعی یہی کہا تھا؟ ہاں اے پروردگار۔ پھر تو اس نے لوگوں کو ہماری اطاعت کا صحیح راستہ دکھایا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ اطاعت خالص کے لیے وحشت وغیرہ کا خیال دل سے نکال دو، اطاعت کرو صرف اطاعت کی خاطر، نہ اس میں حرص جنت ہو نہ خوف جہنم، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ بہتر یا رحیم و کریم۔